بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت والے دن جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے معبودوں کا حشر نشر کیا ہوگا، اس کا ایک ثبوت آج کے سبق میں شامل ہے کہ ان کے معبود جھوٹے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کریں۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 70واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام الانبیاء، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 99۔ اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، لو کان، اگر ہوتے، ہاؤلائے یہ، آلہۃ عبادت کے لائق، ما نا واردوہا داخل ہوتے جہنم، وکل اور سب کے سب فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، اگر یہ واقعی لائق عبادت ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے اور سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام ابن کثیر انتہائی اختصار کے ساتھ چند الفاظ ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ اگر یہ تمہارے بت، اگر یہ تمہارے شریک جنہیں تم نے اللہ کے مقابلے میں پکڑا ہوا ہے، واقعی صحیح معنوں میں معبود ہوتے تو کبھی بھی یہ جہنم کا ایندھن نہ بنتے، جیسا کہ پچھلی آیت مبارکہ میں بیان ہوا ہے، اور حقیقت بھی رب کائنات نے بیان فرما دی کہ مشرکین اور ان کے باطل معبود وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کسی بھی قیمت پر مشرکین کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم لکھتے ہیں، خاص طور پر امام ابن جریر، امام واحدی، امام قرطبی اور امام شوکانی، وہ فرماتے ہیں کہ دراصل رب کائنات نے یہاں ایک تو مشرکین کو مخاطب کیا، دوسرا ان کو ان کی شدت کے ساتھ، ان کی بے بسی کا شدت کے ساتھ احساس دلایا۔ پچھلی آیت مبارکہ میں رب کائنات نے فرما دیا کہ مشرکین اور ان کے معبود جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو یہاں فرما دیا کہ اگر یہ واقعی عبادت کے لائق ہوتے تو جہنم کا ایندھن کیوں بنتے؟ اس لیے ان کا ٹھکانہ ابدی طور پر جہنم ہے۔ بالکل اسی طریقے سے واحد التفسیر میں ایک اور بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ آیت مبارکہ ہمیں پکار پکار کر یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ کے سوا
جس کی بھی عبادت کی جائے وہ اخیر درجے کا بے بس ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالی ہمیں دنیا میں اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ کہیں ہم تو شرک کے راستے پر نہیں چل رہے، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، واقعی شرک کے راستے پر چل رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ قیامت کے روز ان باطل معبودوں کا جو حشر ہونے والا ہے، رب کائنات نے جو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا، اس کے بارے میں ذرا غور و فکر فرما لینا چاہیے۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں پر رب کائنات نے ادبی زبان میں اگر بات کی جائے، عربی ادب کو دیکھا جائے، تو پہلی چیز تو یہاں پر بیان فرمائی جو عقیدے کی غلطی ہے، عقیدے کی خرابی ہے، اس کے حوالے سے۔ دوسری چیز اللہ رب العزت نے یہاں پر شرط اور جواب شرط بیان فرمائی، لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، کہ اگر یہ واقعی لائق عبادت ہوتے تو یہ بذات خود جہنم کا ایندھن بنتے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جو معبود ہیں یہ کم از کم قیامت کے روز اپنا آپ تو بچا لیں۔ ان کی عبادت کرنے والے بگڑے ہوئے ہیں، ان کی عقیدے میں فساد موجود ہے تو ہو۔ دراصل یہاں بے بسی اور بے کسی کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا کہ اگر یہ نفع نقصان کے مالک ہوتے تو یہ کم از کم اپنے آپ کو تو جہنم میں جانے سے روک سکتے تھے۔ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ اسی سورہ مبارکہ میں آپ کو یاد ہونا چاہیے جب تذکرہ ہوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، قوم میلے پر جا رہی تھی، اللہ کے حکم سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے اور ایک عذر پیش کر کے رک گئے، اور قوم کے میلے پر جانے کے بعد ان کے بتوں کو توڑ دیا، اور قوم جب واپس آئی تو کہا کہ ان بتوں کا یہ حشر آپ نے کیا ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان سے خود پوچھ لو۔ قوم کہنے لگی یہ تو بول نہیں سکتے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ان باطل معبودوں کی بے بسی کی انتہا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ظالم جو بول نہیں سکتے، اپنے توڑنے والوں کو روک نہیں سکتے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عبادت کے لائق ہو؟ یہی بات اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم جن درگاہوں پر، مزاروں پر، درباروں پر، آستانوں پر، قبروں پر جا کر مانگتے ہیں، ان کو تو بذات خود ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، وہ مشکل کشا، حاجت روا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا جہاں تک ہو سکے ان اسباب کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ واریت سے بالا تر، خالصتاً کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدے، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کے حوالے سے آپ کی مثالی انداز میں رہنمائی کر رہا ہے، جہاں کو قرآن و حدیث کے اسباق میں کے خطبات، مختلف موضوعات پر دروس اور آپ کی طرف سے آنے والے انتہائی اہم سوالوں کے جوابات ملتے ہیں۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کے قیمتی خیالات میرے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔